وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو کا سفر جاری ہے وہ موضوع ہے ایمان اور اس کے تقاضے، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجلس اعضاء میں ایمان کے متعلق قرآن مجید کے لہجے اور قرآن مجید کے کانسیپٹ کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایمان در حقیقت عبد اور معبود کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ جب تک عبد اپنی جانب سے اس کانٹریکٹ اور اس معاہدے کو پورا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا ہے. پروردگار عالم نے صاف طور پر قرآن مجید میں مختلف آیتوں کے ذیل میں یہ اعلان کیا ہے کہ اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، تم اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے. تو آج کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایمان کی خصوصیتوں کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے کہ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایمان ایک اگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے عبد اور معبود کے درمیان، اس کو پورا کرنا عبد کی ذمہ داری ہے. اور دوسرا کچھ ایمان کی خصوصیتیں ہیں، ان خصوصیتوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. عام طور پر جب بھی ہم ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں تو بات جو انسانوں کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ایمان بہت ہی سیدھی سادی ایک صفت ہے جسے انسان حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم نے صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ ایمان میں داخل ہو جانا آسان ہے، ایمان کا دل میں داخل کرنا مشکل ہے. جہاں دین میں داخل ہونے کی بات آئی تو پروردگار عالم نے صاف طور پر قرآن مجید میں کہا وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین میں داخل ہونے لگتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لیکن یہی دین انسان کے دل میں بھی داخل ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہی ایمان انسان کے دل میں بھی داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ لیکن کچھ لوگوں نے جب بارگاہ پروردگار میں یہ کہنا شروع کیا کہ پروردگار ہم بھی مؤمن ہیں، وقالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو آواز قدرت آئی اے رسول ان سے کہہ دو قل لم تؤمنوا، ابھی ایمان تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لا چکے ہو، بل قولوا اسلمنا، ابھی تم مسلمان ہو، اسلام کے ابتدائی مرحلے میں ہو. کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے اعلان کیا جب منافقین نے کہا کہ ہم مؤمن ہو چکے ہیں، ہم نے ایمان کا اقرار کر لیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو پروردگار عالم نے صاف طور پر اعلان کیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مؤمن ہے ہی نہیں، ایمان کے دائرے میں آئے ہی نہیں. کچھ لوگوں نے کہا ایمان لا چکے ہیں، تو پروردگار عالم ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. یہاں پر علماء کرام نے تفسیر قرآن میں جس موضوع کو مطرح کیا ہے وہ ہے موضوع خصوصیات ایمان. ایمان کی وہ کون سی خصوصیتیں ہیں جس کو اپنانے کے بعد ایک انسان مومن کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ کچھ مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے تاکہ انسان اس مرحلے تک پہنچے جس مرحلے پر انسان کو کہا جائے کہ یہ مؤمن ہے. پہلی خصوصیت یہ کہ جس کی طرف آیات کریمہ نے اشارہ کیا وہ یہ کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے. دل بادشاہ ہے، انسان کے جسم کا، انسان کے بدن کا بادشاہ ہے. ایمان اس دل میں داخل ہو تو اعضاء و جوارح اس بادشاہ کی اطاعت کر سکیں.
اور کیجئے گا عقد، نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر مومنان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ سے پوچھا گیا مولا ایمان کی تعریف کیا ہے، تو امام نے فرمایا الایمان عقد بالجنان واقرار باللسان وعمل بالارکان۔ کیا خوبصورت لفظوں کے ذریعے سے مولا کائنات نے ایمان کی تعریف کی ہے، اور وہی ایمان کی تعریف صحیح معنی میں بیان کر سکتا ہے جو مؤمنین کا امیر ہو۔ عقد بالجنان واقرار باللسان وعمل بالارکان، ایمان یعنی دل میں عقیدہ ہو، زبان سے اظہار ہو، اور اعضاء و جوارح سے عمل ہو۔ جب تک یہ تین حصے ایمان کے پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک انسان مومن نہیں کہلاتا۔ لیکن پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ ایمان انسان کے دل میں داخل ہو، کہ وہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، سورہ انفال میں پروردگار عالم نے صاف طور پر اعلان کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، صاحبان ایمان وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے۔ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ ان کا بدن کانپنے لگتا ہے، اس لیے کہ بدن سے ایکٹنگ ممکن ہے لیکن دل سے کوئی ایکٹنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مومن یہ کہتا کیسے اٹھوں تو مومن کہلاؤں، کیسے بیٹھوں تو مومن کہلاؤں، کیسے چلوں تو مومن کہلاؤں۔ پروردگار عالم نے ان سارے فلسفوں پر پابندی لگا دی، کیسے اٹھنے کا نام ایمان نہیں ہے، کیسے بیٹھنے کا نام ایمان نہیں ہے، کیسے لفظوں کا اظہار کروں تاکہ لوگ مجھے مومن کہیں۔ پروردگار عالم نے کہا پہلے دل خالق دل کے حوالے کرو تاکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب بھی ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو احساس ذمہ داری کی وجہ سے، احساس ذمہ داری کی وجہ سے، سینس آف ریسپانسبلٹیز کی وجہ سے ان کا دل کانپنے لگتا ہے۔ کیوں دل کانپ رہا ہے؟ اللہ کا ڈر اس دل میں داخل ہو چکا ہے۔ پہلی خصوصیت ایمان کی، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، دل اللہ کے حوالے کرو، اللہ کا ڈر دل میں داخل ہو جائے۔ کس کی طرف سے ڈر ہے؟ میری طرف سے ڈر ہے یا اس کی طرف سے ڈر ہے؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیہ کریمہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہوا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ خط کا پہلا جملہ خط کے مضمون کا اعلان کر دیتا ہے۔ پہلا جملہ اگر آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پروردگار رحمان بھی ہے رحیم ہے۔ جو رحمان ہو اور رحیم ہو اور ڈر اس کی طرف سے ممکن نہیں ہے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، پہلا جملہ یہ ہے کہ رحمت کا اعلان ہو رہا ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ 114 مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء سورہ ہے۔ جزء سورہ کا مطلب یہ کہ 114 مرتبہ یہ آیہ کریمہ نازل ہو کر یہ بتا رہی ہے کہ پروردگار رحمان بھی ہے اور پروردگار رحیم بھی ہے۔ اور ہمارے لیے تو بسم اللہ تلاوت بھی ہے، ولایت بھی ہے جی، ہمارے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت بھی ہے، آیت کی تلاوت بھی اور ولایت بھی ہے، اس لیے کہ اس میں اعلان بھی ہے پروردگار کی رحمانیت اور رحیمیت کا۔ اور مولا کائنات نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ حمد میں ہے، جو کچھ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ وہ انن نقطۃ تحت الباء، اور وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ پہ لگا ہوا ہے۔ ہمارے لیے آیت بھی ہے اور ولایت بھی ہے، تو اس لیے ہمارے لیے مستحب ہے کہ جب بھی بسم اللہ پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو، اس لیے کہ جہاں ولایت کا اقرار ہونے والا ہے وہاں پر مخفی کیوں کریں؟ مومن کی نشانی ہے کہ جب بھی وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو بلند آواز سے پڑھتا، الجہر بسم اللہ۔ یہ بسم اللہ آیت بھی ہے، آیت کی تلاوت بھی اور ولایت بھی ہے۔ اور جس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم کی جانب سے رحمانیت اور رحیمیت کا اعلان ہے وہاں پر ڈر اس کی طرف سے نہیں ہے۔ ڈر کس کی طرف سے ہے؟ ڈر میری طرف سے ہے۔ وہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا مہربان ہے، بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے گناہوں کا کسی کو پتا نہیں ہے،
11ویں امام کہتے ہیں اگر ایک دوسرے کے گناہوں کا پتہ چل جائے تو مومن مومن کو کبھی دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سہون انجانے طور پر میں عمدن کی بات نہیں کر رہا ہوں, اتنے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں, اگر پیشانی پہ لکھے جاتے گناہ تو میں نے کتنے گناہ کیے, ایک انسان دوسرے انسان کو دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کتنا بڑا کریم ہے پروردگار عالم, گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو پھر گناہوں کو بخش دیتا ہے. بس توبہ کا اصرار بڑھتا ہے تو ان گناہوں کے جو دھبے اعمال نامے میں ہیں اس کو بھی مٹا دیتا ہے, اور حشر کے میدان میں انسان کے ذہن میں نسیان ڈال دیتا, بھول جاتا ہے اس نے دنیا میں کیا کیا ہے, تاکہ کیے ہوئے گناہوں کا درد اس کے دل میں باقی نہ رہے. یعنی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اتنا بڑا کریم, گناہوں پر پردہ ڈال دیا, گناہوں کو بخش دیا, آثار کو مٹا دیا, بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. توبہ کی وجہ سے وہ ڈرانے والی ذات نہیں ہے. ڈرنا کس کی طرف سے؟ ڈرنا میری طرف سے ہے کہ میں نے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا ہے. ایک مزدور مالک کے سامنے جانے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس نے کام پورا نہیں کیا ہے. ایک نوجوان گھر واپس آنے سے اس لیے ڈر رہا ہے اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. اب ذمہ داری جو پورا نہیں کرتا ہے وہ ڈرتا ہے. ڈرانے والی ذات اللہ کی نہیں ہے. میں ڈروں کہ میں نے اپنا کام پورا نہیں کیا ہے. تو ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے, اور وہ مہربان ہے. کتنا مہربان ہے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, پروردگار بارش کا نزول ہو, پروردگار بارش کا نزول ہو. قم میں ایک آیت اللہ تھے, مرجع تقلید گزرے ہیں تاریخ میں, ان سے لوگوں نے کہا کہ آقا دعا کیجئے, بارش کے لیے دعا کیجئے, خشک سالی ہے, قحط پڑا ہوا ہے, بارش کے لیے دعا کیجئے. ایک معلوم ہے کہ ہمارے ایک نماز ہے, نماز استسقاء, یہ مستحب نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. دو ہی نمازیں ہمارے پاس مستحب ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں, ایک نماز عیدین اور دوسرے نماز استسقاء. اس کے علاوہ کوئی مستحب نماز ہمارے ہاں جماعت سے نہیں پڑھی جاتی, اور مستحب نماز جماعت سے پڑھنا یعنی ایک بدعت ہے جو اسلام میں داخل ہوئی ہے. سوائے دو نمازوں کے, ایک نماز عیدین اور دوسرے نماز استسقاء. استسقاء یعنی پانی کے طلب میں نماز پڑھی جاتی ہے. صحرا میں جاتے نماز پڑھتے ہیں, تو لوگوں نے کہا آیت اللہ سے, مرجع تقلید سے, آپ نماز پڑھائیے تاکہ بارش کا نزول ہو, اور لوگ پریشان ہیں. اور یہ نماز اگر کوئی پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, وہی لوگ تیار ہوتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز پڑھائی جائے اور بارش نہ ہو تو لوگ کہیں گے او مرجع تقلید کا عمل بھی, ان کے کردار پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. جب آیت اللہ سے کہا گیا مرجع تقلید صاحب نماز پڑھائیے, بارش کا نزول ہو, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہم جمعہ کے دن چلیں گے باہر صحرا میں نماز پڑھائیں گے. شاگردوں نے کہا آقا آپ کی عزت ہے, مدرسے میں آپ کی عزت ہے, قوم میں آپ کی عزت ہے, آپ جائیں گے نماز پڑھائیں گے, اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس مرجع تقلید نے کہا کم از کم اتنا تو پتا چل جائے گا کہ میرا وقار اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے. کم از کم میں خود اپنے آپ کو سمجھنے لگوں گا میرا نفس کتنا پاکیزہ ہے, مجھے پڑھانے دو تاکہ میں اپنے نفس کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں سمجھنے لگوں. اصلاح نفس کا بہترین ذریعہ ہے نماز پڑھا کے دیکھ لوں آیا وہ میری نماز کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ نفس کو آزمانے کا بہترین طریقہ. حضرت موسیٰ گئے صحرا میں نماز پڑھانے کے لیے, پروردگار بارش کا نزول ہو, بارش کے کوئی آثار نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے کہا سجدے میں سر رکھ کر, پروردگار میں تو تیرا بندہ ہوں, ہماری بھی کوئی عزت ہوتی ہے قوم میں, اگر بارش نہ آئے تو کیا کہیں گے لوگ, میں نبی ہوں, ذمہ دار ہوں, پروردگار بارش. آواز قدرت آئی, اے موسیٰ تمہاری بزم میں گناہگار بیٹھا ہوا ہے, جب تک وہ اٹھ کے وہاں سے نہیں جائے گا بارش کا نزول نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ نے خطبہ دیا, تقریر کی, کہا میں گزارش کرتا ہوں اس گناہگار سے وہ اٹھ کے یہاں سے چلا جائے, دوسروں پر رحم کرے. معلوم کچھ ایسے گناہ ہیں جو دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے. حضرت موسیٰ نے یہ کہا تو وہ جو گناہگار تھا اس کا دل ٹوٹا, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا, پروردگار میں تیری بارگاہ میں گناہگار ہوں, یہاں سے اٹھوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا. اے عزتوں کے بچانے والے, اے ذلتوں سے محفوظ رکھنے والے, اے گناہوں کو صاف کرنے والے, اے دعاؤں کو قبول کرنے والے, اب میری دعا قبول کر لے. ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ بارش کا نزول ہونا شروع ہوا, قطرے ٹپکنے لگے,
حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار کیا ہوا؟ وہ گناہگار گیا ہی نہیں، باران رحمت کا نزول ہو گیا. آواز قدرت آئی، اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، ہم نے اسے معاف کر دیا، ہم نے اسے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ نے پلٹ کر کہا پروردگار وہ بندہ ہے کون؟ میں یہاں تک مجھے لانا تھا آپ کو. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار وہ بندہ ہے کون، میں تو دیکھوں جس کی توبہ قبول ہوئی ہے. تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ جب گناہگار تھا تو نہیں بتایا، اب تو وہ میرا بندہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جب گناہگار تھا تو ہم نے نہیں بتایا، اب تو میرا بندہ ہے، ہم نے اس کو سب پاک کر دیا، ہم نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا، اب وہ ہمارا بندہ ہے، اس کا نام نہیں بتائیں گے. دیکھیے یہ ہے کرم پروردگار عالم کا. کتنا بڑا کریم ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا. کتنی ہم نے مخالفتیں کی، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی رحمت رک گئی ہو، کوئی نعمت رک گئی ہو، کوئی عنایت رک گئی ہو، کوئی عطا رک گئی ہو؟ بن مانگے دینے والا، دنیا میں آنے سے پہلے رزق کا انتظام کرنے والا، پیاس لگنے سے پہلے پانی کو خلق کرنے والا، بھوک لگنے سے پہلے ماں کے سینے میں غذا کا انتظام کرنے والا، دنیا میں آنے سے پہلے ہواؤں کو چلانے والا، وہ کبھی بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں کرتا. پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر میری طرف سے ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. میں قبر میں جانے سے ڈروں، میں حساب کے میدان میں کھڑے ہونے سے ڈروں، میں اعمال نامے کو لینے سے ڈروں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اعمال نامہ خالی ہے. ڈر اس کی طرف سے نہیں، ڈر میری طرف سے ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. اس دل کو زندہ رکھنا میرا کام ہے تاکہ ایمان اس میں داخل ہو. دو چیزیں ہیں، ایک دل کو زندہ رکھو، دوسرے دل کو کنٹرول کرو. دو باتیں ہیں، ایک دل کو زندہ رکھنا، دوسرے دل کو کنٹرول کرنا. دل کو کس طرح میں زندہ رکھوں؟ خوف پروردگار سے، یاد رہے کہ میں کس کی بارگاہ میں ہوں. تقوی دل کی حیات کی دلیل ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتے ہیں ان کے دل کو پروردگار زندہ کر دیتا ہے. شاعر کا احترام یعنی وہ چیزیں جن چیزوں کی وجہ سے اللہ یاد آ جاتا ہے. تذکرہ اہل بیت شعائر اللہ میں سے ہے. وہ مقامات جہاں پر اللہ یاد آ جاتا ہے وہ شعائر اللہ ہے، چاہے وہ حج کا میدان ہو یا دشت کربلا. اللہ جہاں یاد آ جاتا ہے دل اسے زندہ ہوتا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تقوی کے ذریعے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. تقوی کے ذریعے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. اس لیے بعض روایتوں میں ہے کہ امام فرماتے ہیں جیسے جسم مر جاتا ہے ویسے دل بھی مر جاتا ہے. جیسے جسم زندہ ہوتا ہے ویسے دل بھی زندہ ہوتا ہے. جسم مر جاتا ہے دل بھی مر جاتا ہے، جسم زندہ ہوتا ہے دل بھی زندہ ہوتا ہے. امام سے پوچھا گا مولا کس طرح دل زندہ ہوتا ہے دل مر جاتا ہے؟ دل کی موت کا نام ہے جہالت، دل کی حیات کا نام ہے علم. دل کی موت کا نام ہے جہالت، دل کی حیات کا نام ہے علم. اسے علم سے لبریز کرو تاکہ وہ حیات پا جائے. جب حیات پا جائے گا تو ایمان اس میں داخل ہو جائے گا. زندگی ہے تو ایمان کی طرف متوجہ ہوگا. اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے. تکلیف کے اسباب کو، شاعر محترم تشریف فرما ہے، تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے. جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے. طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے. جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے. تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے. جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے. طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے. جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے. آرام کی خواہش نہ کرو، قوت زر سے لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے. لبریز کرو. اتنا میں ڈرا رہا ہوں تو صلوات تھوڑی پڑھیں گے آپ لوگ. روایت میں ہے کہ یہ وہ ڈر ہے
جو انسان کو نڈر بنا دیتا ہے. یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو نڈر بنا دیتا ہے. یہ ڈر انسان کو کمزوری عطا نہیں کرے گا, یہ ڈر انسان کو طاقت عطا کرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. وہ طوفان مصائب اس پہ ٹوٹ پڑے وہ گھبراتا نہیں. کیوں؟ ایک سے ڈر رہا ہے. اس کا ڈر انسان کو شجاعت عطا کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شجاعت کھانے سے حاصل نہیں ہوتی, شجاعت طعام سے نہیں, شجاعت نفس کی طہارت سے حاصل ہوتی ہے. جو مولا کائنات فرماتے ہیں متقی اور پرہیزگار اور مومن کو دیکھو تو لاغر لگتا ہے, کمزور لگتا ہے. جب جنگ کے میدان میں اس کو دیکھو تو وہ شیر لگتا ہے, شیر لگتا ہے. اس لیے دعا جنگ خیبر کے سلسلے میں جو روایت ہے کہ جب مولا کائنات سے پوچھا آپ نے در خیبر کو کیسے اکھاڑا, قلعت بابن الخیبر لا بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ, میں نے اللہ کی طاقت سے در خیبر کو اکھاڑا ہے. لوگ جو کی روٹی اور نمک کو دیکھ رہے ہیں, علی مسلح کو دیکھ رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں جو کی روٹی اور نمک کھانے والا در خیبر کو کیسے اکھاڑے گا. مولا کائنات کہہ رہے طاقت رزق سے نہیں, طاقت کھانے سے نہیں, طاقت مسلح سے ملتی ہے. اور مسلح پر سجدہ کرو, سر جھکاؤ, وہ طاقت تمہیں ملے گی, تم در خیبر کو بھی اکھاڑ دو گے. در خیبر کیا چیز ہے؟ بس شورا کرام کے نظریے کے مطابق در خیبر تو وہ علی کے ہاتھوں کا کھیل ہے. بس کسی شاعر نے کہا کہ وہ تو ایک پھول تھا علی کے ہاتھوں پر, کوئی گرا بار چیز نہیں تھی جو علی کے ہاتھوں پر آ گئی. لوگ دیکھ رہے تھے یا رسول اللہ علی کے ہاتھوں کو دیکھیے, علی کے ہاتھوں کو دیکھیے, در خیبر آ گیا. پیغمبر اسلام نے کہا تم ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو, علی کے پیروں کو دیکھو جو ہوا دوش ہوا پر. طاقت کا اظہار وہاں ہوتا ہے جہاں پر پیر زمین پر ٹکے ہوئے ہوں. علی کے قدم تو دوش ہوا پر ہیں. تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت ہے نفس کی طہارت کے ذریعے سے. دل جتنا پاکیزہ ہوگا اتنی ہی بدن میں طاقت ہوگی. اور پاکیزگی, ڈر جب اللہ کا اس میں داخل ہو جاتا ہے تو دل طاقتور ہو جاتا ہے. تو زندہ کروں میں دل کو کیوں؟ ایمان کو داخل کر سکوں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, علم کے ذریعے سے آشنا کراؤں, اللہ کا ڈر اس میں ڈال دوں. ایک زندہ کروں دل کو تاکہ ایمان سے قریب ہو جائے, دوسرے دل کو کنٹرول کروں. معراج کی شب پیغمبر اسلام معراج سے ہو کر واپس آئے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا دیکھا معراج پر؟ گئے تھے آپ تو کیا کیا دیکھا؟ کئی حدیثیں ہیں, احادیث معراج ہمارے پاس کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس میں لکھا ہوا کہ پیغمبر اسلام نے کیا کیا دیکھا, کیا کیا تذکرہ کیا ہے. ایک حدیث جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جب میں عرش پر گیا ہوا تھا تو پروردگار عالم نے کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اگر 4 چیزوں کو 4 جگہوں پر کنٹرول کر لیں گے تو میں انہیں جنت عطا کروں گا. یہ ایک ہے دل کی حیات, دوسرے ہے دل کو کنٹرول کرنا. 4 چیزوں کو 4 جگہوں پر کنٹرول کر لیں گے تو میں انہیں جنت عطا کروں گا. آج کے مجلس کا تحفہ ہے. پیغمبر صاحب نے پوچھا پروردگار کون سی چیزیں ہیں اور کون سی جگہ ہیں جہاں پر کنٹرول کرنا پڑے گا؟ وہ کیا ہے اور کہاں کنٹرول کروں, کیا اور کہاں, وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پروردگار عالم نے کہا جب لوگوں سے کہہ دو کہ جب وہ دوستوں کے درمیان رہیں تو زبان کو کنٹرول کریں. تذکرہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا نہیں ہے, تذکرہ اخلاق و کردار و رفتار و گفتار کا ہے. مومن نماز و روزہ ممکن ہے بربنائے عادت انجام دے, لیکن اخلاق کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. بیہیویئر کے لیے, مینرز کے لیے اسے قیمت ادا کرنی پڑتی. وہ قیمت جو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے در حقیقت وہی مومن ہے. چھٹے امام فرماتے لا یغترنکم بالصلاۃ والصوم, مومن لوگوں کی نماز, لوگوں کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دیکھو نماز و روزہ انجام دینے کے بعد انسان بازار میں کیسا ہے. اگر سچا ہے تو سمجھ جاؤ مومن ہے, اگر امین ہے تو سمجھ جاؤ مومن ہے. اگر نماز کو مسجدوں میں چھوڑ کر جا رہا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. اگر مسجدوں سے لے جا رہا ہے تو مومن ہے. جی ہم لوگ آتے ہیں کبھی کبھار, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, دین کو سینٹرز اور مسجد تک محدود رکھ دیتے ہیں. یعنی باہر سے کوئی چیز لے آؤ, سینٹر میں, امام بارگاہ میں, مسجد میں چھوڑ کر چلے جاؤ.
مسجدیں امام بارگاہیں فقیر نہیں ہے جو ہم کوئی چیز لا کر ان کو دیں. یہ مرکز عطا ہے, آئے یہاں سے کچھ لے جائیں. یہ مراکز عطا ہے, سقی ہے یہ چیزیں, آئے یہاں سے کچھ چیزیں لے جائیں. ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے. تو دیکھو لوگوں کی نماز, لوگوں کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. وہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ بازار میں دیکھو کیسے, دیکھو دوستوں کے درمیان جب رہتے ہیں تو کیا وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. المؤمن ملجم, خوبصورت حدیث ہے, غرر الحکم مولا کنا سے منسوب ہے. المؤمن ملجم, مومن وہ ہے جس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. پہچان بھی یہی ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان پہچان یہ ہے کہ منافق بول جاتا ہے پھر سوچتا ہے, مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. نہج البلاغہ میں حدیث ہے, مولا کائنات نے فرمایا الانسان مقبون تحت لسانہ, انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے, بولے گا تو پہچانا جائے گا. اس سے پہلے کہ تم بولو سوچ لو کیا کہ تمہیں کہنا ہے. کہیں غیبت تو نہیں ہو رہی ہے, کہیں تہمت تو نہیں کسی پہ لگا رہے ہیں, کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو, کبھی افطرا تو نہیں ہے. اپنی زبان کو کنٹرول کرو. دوستوں کے درمیان اپنی زبان کو کنٹرول کرو. 1 2 جب دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو کنٹرول کرو, اتنا ہی کھینچو جتنا کھا سکتے ہو. کتنا خوبصورت پیغام ہے دین اسلام کا, اتنا ہی کھینچو جتنا کھا سکتے ہو. دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرو, دوستوں کے درمیان زبان کو کنٹرول کرو, نامحرموں کے درمیان آنکھ کو کنٹرول کرو, اور عبادت کے موقع پر دل کو کنٹرول کرو. میں نے جلدی جلدی اس حدیث کو پڑھ دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. دوستوں کے درمیان زبان کو کنٹرول, دسترخوان پر ہاتھ کو کنٹرول کرو, نامحرموں کے درمیان آنکھ کو کنٹرول کرو, عبادت کے موقع پر دل کو کنٹرول کرو. جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے انسان, دل بھاگ جاتا ہے. مسئلہ مشہور ہے نا, ابھی کوئی بھی چیز گم ہو جائے تو نماز کے لیے نیت باندھ کے کھڑے ہو جائے, وہ یاد آ جائے گی کہاں رکھی تھی. کیوں, نماز میں کانسنٹریشن جب نماز عطا کرتی ہے تو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. کسی نے کہا اپنے استاد سے کیا کریں, جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو گم شدہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. تو استاد نے کہا ایک اور چیز گم ہو گئی, اسے بھی ڈھونڈ لو. پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ تم خود گم ہو گئے ہو, اپنے آپ کو نماز میں ڈھونڈ لو. جملہ پہنچ گیا اب تک؟ چیزیں گم ہو گئی تو مل گئی, تم بھی گم ہو چکے ہو. نیت کرو نماز کی اور اپنے آپ کو ڈھونڈ لو. اشیاء کا ڈھونڈنا آسان ہے, خود کو ڈھونڈنا مشکل ہے. کتنا انسان غافل ہے, چیزوں کے ڈھونڈنے میں تو لگا ہوا ہے, خود گم ہو چکا ہے اس دنیا کی رنگینیوں میں. اپنے آپ کو ڈھونڈ لے. علامہ اقبال نے اس کو تو کہا ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و حج و زکات و قربانی یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و حج و زکات و قربانی یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. یہ تو ڈھونڈ, میں کہاں ڈھونڈوں وہ تو؟ اس مرکز میں آ گیا ہوں تو میں کس چیز کو ڈھونڈوں؟ جس وقت انسان یہ کامیاب ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ لے, اسے سب چیزیں مل جائیں گی. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے گویا وہ خدا کو پہچان لیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ دل بھاگتا بہت ہے, اس کو کنٹرول کرو, اس کو کنٹرول کرو. ہاتھ کو کنٹرول کرو, زبان کو کنٹرول کرو, آنکھوں کو کنٹرول کرو, دل کو کنٹرول کرو, میں جنت تمہیں دے دوں گا. کتنے خوبصورت ذرائع ہمارے پاس ہیں ان چاروں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایک نسخہ میں دے رہا ہوں, ہاتھ کو کنٹرول کرو, زبان کو کنٹرول کرو, آنکھ کو کنٹرول کرو, دل کو کنٹرول کرو. کتنے اچھے خوبصورت ذرائع ہمارے پاس ہیں ان چاروں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. دل حسین کی محبت کے حوالے کر دو, زبان ذکر حسین کے حوالے کر دو, آنکھ اشک عزا کے حوالے کرو, اور ہاتھ کو ماتم کے حوالے کر دو. جب چاروں چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی تو پروردگار جنت عطا کر دے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
چاروں چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین نسخہ پیغمبر نے دیا ہے. دل کو محبت حسین کے حوالے کرو، زبان کو ذکر حسین کے حوالے کرو، آنکھ کو اشک عزا کے حوالے کرو، ہاتھ کو ماتم کے حوالے کرو. چاروں چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی تو جنت مل جائے گی. تو سمجھ میں جو حسین پر روئے گا رلائے گا اس پر جنت واجب کی جائے گی. کب واجب ہو جائے گی؟ جب انسان ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اعضاء و جوارح کو کنٹرول میں رکھے گا. طاقتور وہ جو کنٹرول میں رکھے، شجاع وہ جو کنٹرول میں رکھے. کمزور انسان کے اعضاء و جوارح خود اس کی اطاعت نہیں کرتے، دوسرے کیا اطاعت کریں گے؟ جب میری آنکھ خود میری اطاعت نہیں کرتی تو دوسرے میری کیا اطاعت کریں گے؟ جو خود اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول کرتا ہے اسی کے اختیار میں کائنات کا کنٹرول دیا جاتا ہے. میں نے ولایت کا معنی بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا. جو اپنے وجود کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہی کائنات کو کنٹرول کر سکتا ہے. جس کے اعضاء و جوارح اس کی بات نہیں مانتے، کائنات اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی. میں محبت کے حوالے کروں، میں ذکر کے حوالے کروں، میں ماتم کے حوالے کروں، میں اشک عزا کے حوالے کروں. بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس اپنے وجود کو کنٹرول کرنے کے لیے. دل بہت ہی بہکتا ہے، بھاگتا بہت ہے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھو. عقل انسان کو نجات دیتی ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو عقل سوچنے میں لگی رہتی ہے. دل کے فیصلے بڑے مضبوط ہوتے ہیں اگر دل زندہ ہو، کنٹرول میں ہو. دو صفتیں دل کے لیے ہونا ضروری، ایک زندہ ہو اور دوسرے انسان کے کنٹرول میں ہو. عقل کے فیصلے مضبوط ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں، اس لیے کہ عقل ہمیشہ اپنا فائدہ سوچتی ہے. عقل کا کام ہے فائدہ اور نقصان کے درمیان فیصلہ کرنا. کروں یا نہ کروں، فائدہ ہے تو کر ڈالوں، نقصان ہے تو معاف نہ کروں. لیکن دل کے فیصلے اس سوچ میں نہیں رہتے میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے. دل کے فیصلے یہ کہ دین کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہا گیا نا جب امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا. وہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان عقل کا فیصلہ میں عقل سے پوچھوں گا عقل کیا کہتی ہے. حکم امام عقل کے حوالے مت کرو، دل کے حوالے کرو. لیکن دل میں دو صفتیں پائی جائے، دل زندہ ہو اور اپنے کنٹرول میں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. جاؤں یا نہ جاؤں، عقل کا فیصلہ یہ کہ جاؤں گا تو جل جاؤں گا، وجود جلے گا، جسم جلے گا، دل جلے گا. عقل کا عشق کہہ رہا تھا، دل کہہ رہا تھا جاؤ، حکم پروردگار ہے. جب وہ حکم دے رہا ہے تو بچانے والا بھی وہی ہے. اس لیے جب جبرائیل نے پوچھا حضرت لقمان سے، اے لقمان نبی بنو گے؟ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے بھائی؟ کچھ تو پیغام لے کر آئے. زندگی میں ایک مرتبہ آتے ہیں فرشتے ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں، لے جانے کے لیے. ایک ہی مرتبہ آتے. حضرت لقمان سے کہا نبی نہیں، معصوم نہیں ہے حضرت لقمان. قرآن کی اصطلاح میں نہ نبی ہے نہ رسول ہے. حضرت لقمان سے جبرائیل نے کہا لقمان نبی بنو گے؟ حضرت لقمان نے کہا اگر وہ بنانا چاہ رہا ہے تو ہاں، اگر اپنی خواہش پوچھ رہے ہو تو نہ. میں اور مقام نبوت نبھا نہیں پاؤں گا. اگر وہ عطا کرنا چاہ رہا ہے تو جی ہاں میں بننے کے لیے تیار ہوں. کہا کیوں؟ وہ اگر منصب دے رہا ہے تو پہلے صلاحیت دے گا پھر منصب دے گا. پوری توجہ چاہتا میرے عزیزو، اگر وہ منصب دے رہا ہے تو پہلے صلاحیت دے گا، پہلے قوت عطا کرے گا پھر منصب دے گا. پہلے کمال عطا کرے گا پھر عہدہ دے گا. عہدہ دینے کے بعد کمال عطا نہیں کرے گا. لوگ عہدے پر پہنچنے کے بعد کمال کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہو نہیں پاتا تو پریشان ہو جاتے ہیں. پہلے کمالات دکھاؤ، عہدہ خود بخود تمہارے پاس چلا آئے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پہلے دل کو عامہ طاقت وہ دے گا، وہ بنانا چاہ رہا تو وہ طاقت دے گا، وہ قوت دے گا. جب وہ دے گا تو پھر وہ عہدہ بھی عطا کرے گا. پہلے کمال پھر عہدہ، یا پہلے عہدہ یا پھر کمال. دنیا والے کہتے ہیں پہلے عہدہ ملے تو خدمت کریں گے. قرآن کہہ رہا پہلے خدمت کرو تاکہ عہدہ ملے گا. دو تصور ہے، ایک پہلے عہدہ، کچھ تو چیز ہمارے ہاتھ میں ہو کام کریں. خدا کہہ رہا ہے نہیں، پہلے کام کرو تاکہ عہدہ. پہلے کمال ہے اس کے بعد عہدہ ہے. جس کے پاس کمال ہوتا اس کو عہدے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. جو عہدے کے چکر میں جاتے ہیں بغیر کمالات کے انہیں کبھی عہدہ نہیں ملے گا.
جس کے پاس کمال ہوتا عہدہ نہ بھی ملے تب بھی وہ عہدیدار ہے. یہی تو فرق ہے خلافت اور امامت میں. امامت کے لیے خلافت کے لیے کرسی چاہیے, امامت کے لیے کرسی کی ضرورت نہیں ہے. امام گھر میں رہے تب بھی امام ہے, مسجد میں رہے تب بھی امام ہے. کیوں؟ امامت عہدے کا نام نہیں ہے, امامت کمال کا نام ہے. جب کمال کا نام ہوتا ہے, کمال جہاں بھی رہے وہ عہدیدار ہے, وہ ذمہ دار ہے. بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام, ابھی جاؤں یا نہ جاؤں, دل نے کہا چلے جاؤ. اس لیے کہ اگر وہ حکم دے رہا ہے تو بچانے والا بھی وہی ہے. بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. تیر ہو, تلوار ہو, نیزے ہو, خنجر ہو, پیاس ہو, دشمنوں کا نرغہ ہو, وہاں پر عقل کیا فیصلہ کرے گی؟ کہے گی بھاگ جاؤ, جان بچاؤ. لیکن امام کا سایہ ہو, امام کا سہارا ہو, امام کے بزم میں انسان بیٹھا ہوا, دل کیا کہے گا؟ رک جاؤ. وہاں دل یہ کہے گا رک جاؤ, اس کے حکم امام ہے. اور جو امام کے سائے میں جو چیزیں ملیں گی وہ دنیاوی چیزوں سے کئی گنا عظیم ہوں گی. بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. کس کے لیے؟ حکم امام کی اطاعت کے لیے. دیکھیں ایمان کس طرح دل میں داخل ہوتا ہے. وَإِذَا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. اتنا مضبوط ان کا دل ہے, اتنا زندہ ان کا دل ہے, ان کا کنٹرول ہے اپنے دل پر, ان کے دل میں کبھی بھی لغزش پیدا نہیں ہوتی. لغزش پیدا نہیں ہوتی. سانس لینا اور ہے, دل کو زندہ رکھنا اور ہے. حیات وہی ہے جہاں پر دل زندہ ہو. جب دل زندہ ہو تو ایمان داخل ہو جاتا. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, پروردگار عالم نے کہا دل ابھی ایمان داخل دل میں نہیں ہوا ہے. دل زندہ ہو جائے, انسان کے کنٹرول میں آ جائے, جو سب سے پہلی صفت انسان کے دل میں داخل ہوگی وہ ایمان ہے. تو میں کیا کروں؟ دو نسخے ہم نے آپ کے سامنے دیے. ایک, دل کو زندہ کرو. دو چیزوں کے ذریعے سے میں دل کو زندہ کر سکتا ہوں. ایک اللہ کا ڈر, اور دوسرے حصول علم. اور دل کو اپنے کنٹرول میں رکھو. میں کیا کروں کہ میرا دل میرے کنٹرول میں رہے؟ میں کیا کروں کہ میرا دل میرے کنٹرول میں رہے؟ اس طرف رہے توجہ, اس طرف رہے. میں کیا کروں کہ میرا دل میرے کنٹرول میں رہے؟ میں اللہ کی عظمت کا احساس کروں. قرآن مجید میں 3 آیتوں کے ٹکڑے ہیں. ایک نسخہ دے رہا ہوں میں دل کو کنٹرول کیسے کروں. میں دل کو اس وقت میرا دل میرا کنٹرول میں نہیں ہوتا جب دنیا کی طرف میں توجہ کرتا ہوں, دنیا سے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر اللہ کی طرف میرا دل متوجہ ہو جائے تو دل میرا میرے کنٹرول میں رہے گا. کیا کروں؟ قرآن مجید کہتا ہے ان العزت للہ جمیعا, دنیا میں جتنی بھی عزتیں ہیں سب اللہ سے مخصوص ہیں. بندوں کے پاس کوئی عزت نہیں ہے جو تمہیں دے سکے. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, دنیا میں جتنی بھی طاقتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں. دنیا میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے جو تمہیں دے سکے. وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, جتنی بھی تدبیریں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. دنیا والوں کے پاس کوئی تدبیر ہی نہیں ہے. نہ دنیا والوں کے پاس عزت ہے, نہ دنیا والوں کے پاس قوت ہے, نہ دنیا والوں کے پاس تدبیر ہے. تو میرے دل کو میں اس کی طرف متوجہ کروں, عزت بھی ملے گی, قوت بھی ملے گی, تدبیر کا سلیقہ بھی ملے گا. جب تینوں چیزیں مل جائیں گی تو دنیا سے میرا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے, دنیا سے میری درخواست ہی نہیں ہے, دنیا سے میری کوئی امید ہی نہیں ہے. جب کوئی امید ہی نہیں ہوتی ہے تو دل متوجہ ہوتا اس کی طرف جو خالق دل ہے. میرا عزیزو, عرفان ایمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں دل کو خالق دل کے حوالے کروں. عزت بھی ہے, قوت بھی ہے, تدبیر بھی میرے پاس ہے. انقلاب کربلا کا نتیجہ یہ کہ عزت ساری چیزیں حسین نے اللہ کی عظمت کے مقابلے میں قربان کر دی, تو پروردگار عالم نے حسین کو عزت بھی دے دی, قوت بھی دے دی, تدبیر کا سلیقہ بھی دے دیا. ابن عباس نے کہا مولا آپ جا رہے ہیں دشت کربلا, قافلے کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہاں تدبیر حسین کا پتہ چلے گا
کربلا ایک حادثے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کا نام نہیں ہے، کربلا ایک مکمل انقلاب کا نام ہے جس کے بانی کا نام ہے حسین۔ مولا آپ جا رہے ہیں، بیوی بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ امام نے کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، پروردگار انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، وہ اسیر ہوں گی، دشت کربلا سے چلیں گی۔ اختیار کا میدان تھا دشت کربلا، ہم سب اپنا سر کٹا دیں گے، سب قربانیاں دے دیں گے۔ کربلا کے انقلاب کے بعد جو سفر شروع ہوگا وہ اسارت کا سفر ہوگا۔ دنیا والے اسارت دیکھ کر فخر کریں گے کہ ہم نے ان کو اسیر کر دیا، لیکن تدبیر پروردگار یہ ہے کہ یہ اسارت میں شہادت کا پیغام دے، یہ اسارت میں شہادت کا پیغام دے۔ ادھر حسین ذوالجنازے زمین پر آئے نہیں تھے، زینب و سجاد نے حسین کے پیغام کو زمین پہ گرنے نہیں دیا، اٹھا لیا۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا نا، غدیر کو کیوں بھلا دیا لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، لیکن عاشورہ کو زینب و سجاد نے بھولنے نہیں دیا۔ اسے کہتے ہیں کربلا کو، آیت اللہ جواد امولی عارفیں کہتے ہیں کربلا کو غدیر خونین، غدیر خونین، خون سے بھرا ہوا غدیر کے دن کو کربلا کہتے ہیں، عاشورہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ غدیری کا پیغام ہے، لیکن اس پیغام کو حسین نے خون سے آراستہ کیا، خون سے سجایا۔ زینب و سجاد نے اس پیغام حسین کو دشت کربلا میں گرنے نہ دیا۔ شہزادہ گلریز نے کہا گرا تو تیروں پہ، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، گرا تو تیروں پہ، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، زمین پر آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا، زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا۔ تیروں پہ معلق فاطمہ کا لال، اور دونوں فاطمہ کے جگر گوشوں پر ظالموں نے تیر چلائے، فرق یہ کہ ایک کے جنازے پر تیر ہوئے برسائے گئے، دوسرے کا لاشا تیروں پر تھا۔ اتنے تیر بدن میں پیوست ہوئے کہ حسین کا بدن تسبیح کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ کتنے تیر؟ 313 تیر، جتنے بھی تیر لگے تھے حسین کے سینے پر لگے تھے۔ پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے کچھ تیروں کے مصائب پڑھو، جتنے بھی تیر حسین کے بدن میں پیوست ہوئے۔ انقلاب کربلا کے بعد حضرت مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد حضرت مختار نے ہر ایک ظالم سے حضرت مختار نے پوچھا بتا تو نے دشت کربلا میں کیا کیا۔ اکثر ہمارے مصائب انقلاب کربلا کے بعد جو ظالمین نے بتائے ہیں انہی اعتبار سے لکھا گیا ہے۔ اہل بیت نے مصائب کی کتاب نہیں لکھی۔ اہل بیت کا یہ کرم ہے اپنے چاہنے والوں پر، انہوں نے اپنے آپ پر کیا گزری انہوں نے کتاب نہیں لکھی۔ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے اہل بیت کا۔ چوتھے امام کے نام سے صحیفہ سجادیہ ہے، لیکن صحیفہ غم نہیں ہے۔ اگر چوتھے امام اپنے مصائب کی کتاب لکھ دیتے تو چاہنے والوں کا دل کیا ہو جاتا۔ اس لیے پانچوں امام نے کہا ہمارے مصائب کا پتہ چل جائے تو کوئی شیعہ زندہ باقی نہیں رہے گا۔ ہماری حیات کو باقی رکھا اہل بیت کے کرم نے۔ کوئی کتاب اہل بیت نے نہیں لکھی۔ زینب کبریٰ دشت کربلا میں اپنے آنکھوں سے ساری مصیبتوں کو دیکھ چکی تھی، لیکن زینب کبریٰ نے کبھی مصیبت کی کتاب نہیں لکھی۔ کربلا میں 2 امام تھے جو عینی گواہ تھے کربلا کے واقعات کی، انہوں نے کتاب نہیں لکھی۔ جتنے بھی ہمارے پاس ہیں اکثر مصائب ہمارے پاس وہ ہیں جسے ظالموں نے بتائے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ حضرت مختار نے حرملہ سے پوچھا حرملہ بتا تو نے دشت کربلا میں کیا کیا۔ حرملہ نے کہا مختار رہنے دو، مجھ سے مت کہو، لیکن مختار کا اصرار بڑا، تجھے بتانا پڑے گا تو نے دشت کربلا میں کیا کیا۔ حرملہ نے کہا مختار میں نے 3 تیر جو زہر میں بجھے ہوئے تو میں دشت کربلا میں لے گیا تھا، میں نے تینوں تیروں کو دشت کربلا میں استعمال کیا۔ مختار نے پوچھا بتا پہلا تیر تو نے کہاں استعمال کیا، کہاں چلایا تو نے پہلا تیر۔ حرملہ نے کہا مختار حسین کے ہاتھوں پر ایک ششمہ کا بچہ تھا جسے ظالم یہ سمجھ رہے تھے یہ قرآن ہے، حسین اتمام حجت کے لیے قرآن لا رہے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا تو حسین کا وہ لال تھا جس کا نام تھا علی اصغر، جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کچھ دیر اور وہ حسین کے ہاتھوں پر رہ جاتا
تو سارا لشکر گریا کرنے لگتا، لشکر منقلب ہو رہا تھا۔ عمر سعد نے مجھے حکم دیا کہ اس گلے اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ میں نے کمان میں تیر کو جوڑا، تیر سے شعبہ علی اصغر کے گلے پر چلایا۔ گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، اصغر کا گلا ذبح ہو گیا۔ حسین نے اصغر کے گلے کو دیکھ کر کہا آ مثلو کا یصبح و ینہر، بیٹا اصغر کیا تجھ جیسا بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا تجھ جیسا بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا تجھ جیسا بھی نیر کیا جاتا ہے؟ خون حسین کے ہاتھوں پر تھا اور بچہ حسین کے ہاتھوں پر۔ اللہ رے صبر حسین، اللہ رے صبر حسین۔ اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا۔ پہلا تیر میں نے اصغر کے گلے پر چلایا اور حضرت مختار نے پوچھا بتا تو نے دوسرا تیر کہاں چلایا؟ حرملہ نے کہا جب عباس مشک دریا سے مشک میں پانی بھر کر عباس لے جا رہے تھے۔ عمر سعد نے کہا اے حرملہ اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا تو پھر حسین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس مشک کا پانی بہا دو۔ حرملہ کہتا ہے میں نے تیر عباس کے مشکیزے پر چلایا، جو ہی مشکیزے کا پانی بہنے لگا عباس کی امیدیں، عباس کی تمنا، عباس کی آرزو بھی پانی کے ساتھ بہنے لگی۔ عباس جو اب خیمے کی طرف جا رہے تھے گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف موڑ دیا۔ علامہ کاشف الغطا کہتے ہیں اگر عباس کے بدن کی حالت جاننا چاہتے ہو بس اس جملے سے سمجھ جاؤ جب قاسم کے ہاتھ موجود تھے تو آپ کا بدن پامال ہو گیا، تو عباس کے لاشے کا ظالموں نے کیا کیا جبکہ بازو بھی موجود نہ تھے؟ فقطعوا اربن اربا، ظالموں نے عباس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور ملا نے کہا میں نے تیر مشکیزے پہ چلایا، باسی جگر تام کر یہ جملہ سنیے۔ مختار نے پوچھا بتا اور ملا تو نے تیسرا تیر کہاں چلایا؟ اور ملا نے کہا مختار عصر کا ہنگام تھا، دشت کربلا میں فاطمہ کا لال تنہا تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، اصحاب شہید ہو چکے تھے، باپ شہید ہو چکے تھے، اولاد شہید ہو چکے تھے، حسین کا کوئی نہ تھا، تنے تنہا علی کا لال مقتل میں کھڑا ہوا تھا، کتنا جنگ کرتا، جھاڑیوں کے درمیان سستانے کے لیے مولا کھڑے ہو گئے تو کسی شقی نے ایک سنگین پتھر حسین کی پیشانی پہ ایسے مارا کہ پیشانی سے خون بہنے لگا۔ فاطمہ کا لال ابا کے دامن کو اٹھایا، خون صاف کرنے لگا، میں نے دیکھا حسین کا سینہ مجھے نظر آیا۔ عمر سعد نے کہا اور ملا حسین پر تیر چلا دینا۔ میں نے سر میں بجھا ہوا تیر حسین کے سینے پر ایسا چلایا کہ فرزند فاطمہ ذوالجناح پر سنبھل نہ سکا۔ ارے دشت کربلا میں ذوالجناح سے زمین پر آیا، ارے جو بھی شہید زمین پر آتا تو وہ خیمے کی طرف رک کر کے کہتا آقا ادرکنی، تو امام پہنچ جاتے، اس کا سر اٹھا دے اپنے زانوں پر رکھ دے، حسین آواز دے تو کس کو آواز؟ کوئی نہ تھا۔ کبھی مقتل کی طرف دیکھا، کبھی اصغر کو پکارا، کبھی اکبر کو پکارا۔ جب بچے کا کوئی نہیں ہوتا تو اسے ماں یاد آتی ہے۔ جنت البقیع کا رخ کیا، اماں آپ کا لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين، ماتم حسين۔